کلپ نمبر 330 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کا تعارف اور آیت نمبر 1 سے 3 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ سورۃ الاعراف، سورہ اعراف کا تعارف۔ مقام نزول، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے۔ ان 5 آیات میں سے پہلی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ اعراف نام رکھنے کی وجہ، اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ سورہ اعراف کی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت اعراف بھی ہے۔ سورہ انعام کے ساتھ مناسبت، سورہ اعراف کی اپنے سے ماقبل سورت انعام کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ انعام میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، سابقہ امتوں کی ہلاکت اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اجمالی طور پر کیا گیا تھا، جبکہ سورہ اعراف میں ان تینوں امور کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ، الف لام میم صاد، اے حبیب یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، پس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتاب انزل الیک، اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کتاب یعنی قرآن پاک آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرائیں۔ پس آپ علیہ السلام کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ لوگ نہ مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور اسے جھٹلانے لگیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آئے، آپ ان کفار کی مخالفت کی ذرہ بھر پرواہ نہ کریں۔ تکالیف کی وجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسکین و تسلی اور حوصلہ افزائی ہے، اور اس کے ذریعے امت کے تمام مبلغین کو درس اور سبق ہے کہ لوگوں کے نہ ماننے یا تکلیفیں دینے کی وجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کی دعوت کا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں تکالیف ضرور آتی ہیں، اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں اور ان کے واقعات قرآن پاک میں بکثرت موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے ملک سے ہجرت کرنا، لوگوں کا آپ کو تنگ کرنا، یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت کرنا، فرعون کا آپ کے مقابلے میں آنا، آپ کو جادوگر قرار دینا، آپ کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنانا، یوں ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کا بے پناہ تکلیفیں اٹھانا، لوگوں کا آپ پر معاذ اللہ کوڑا پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا، آپ کو جادوگر، کاہن، شاعر کہنا،
آپ سے جنگ کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ راہ تبلیغ میں تکالیف آنا ایک معمول کی چیز ہے اور انہیں برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں آج کے مومنین و مسلمین سے بھی عرض ہے کہ ذرا اپنے احوال و اعمال پر غور کریں کہ کیا یہ قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں یا انہیں قرآن کھولنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔